پچھلے 1 ڈیڑھ مہینے کے اندر میں نے کم و بیش یاد پڑتا ہے کہ 4 یا 3 اعمال اولاد کی نافرمانی کے بتائے ہیں، یعنی 3-4 اعمال بتا چکا ہوں اسی مہینے 1.5 مہینے کے اندر۔ کچھ لوگ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ اعمال کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے، تو اولاد تو ان کی بھی ہے، دکھ تو انہیں بھی ہے کہ اولاد نافرمان ہے، اولاد بے نمازی ہے، اور خاص طور پہ اس دور میں جو میں بارہا کہتا ہوں کہ ماں باپ ہم ہیں، آپ ہیں، یا کوئی بھی ماں باپ ہیں، اولاد اب ان کے قابو میں نہیں ہے۔ ماحول ایسا ہے کہ اولاد کا وقت زیادہ گزرتا ہے گھر سے باہر، تو ماں باپ کی صحبت میں وہ رہنے کا جو وقت ہے وہ بہت کم ملتا ہے۔ دوسرا، وہ بچے جو گھر میں رہتے بھی ہیں تو گھروں کا ماحول اور بازار کے ماحول، یعنی جو فحاشی کا ماحول بازاروں میں ہے اس سے بڑھ کے فحاشی کا ماحول گھروں میں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، پھر میں یہ عمل بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ ایک پولیس کے بہت بڑے آفیسر ہیں، میں نام لینا مناسب نہیں، DPO لیول کے، تو میں ایک سوسائٹی میں گیا ہوا تھا، تو مجھے کہنے لگے جی ہم گھر بن رہے، جس طرح ہوتا ہے جی دعا کر دیں یہ۔ تو ابھی وہ ان کے گھر کا ڈھانچہ کھڑا ہوا تھا جس کو آپ کہتے ہیں گرے اسٹرکچر، انہیں بھی کھڑا کیا تھا۔ تو جب گھر کے پاس گاڑی کھڑی کی تو جب میں گاڑی سے نکلا تو میری ایسے نظر پڑی، تو جو اوپر والی منزل تھی اس کے اوپر ایسے بوتل کی طرح نا بنا ہوا کمرہ سا، ایسے تنگ سا، ایسے سیدھا اونچا سا، مجھے بڑا بدنما سا لگا۔ میں نے کہا سارا گھر اتنا خوبصورت بن رہا ہے، اور جب اس کی فنشنگ ہو گئی تو پھر تو بہت ہی اچھا انشاءاللہ اس کا جو فرنٹ ہے، ایلیویشن ہے، بڑا خوبصورت نکلا ہے، لیکن یہ کیا بدنما سا ایسے کمرہ سا اوپر کھڑا کیا ہوا، گھروں کے اوپر تو ایسا نہیں ہوتا۔ اب یہ میرے ذہن میں نہ اٹک گئی بات کہ یہ انہوں نے کیا بنایا۔ تو جب وہ مجھے یعنی گھر سے نکلے ریسیو کرنے کے لیے، تو میں نے فوراً ان پولیس آفیسر سے میں نے یہ بات کی، میں نے کہا صاحب جی یہ اوپر ہم نے کیا بنا دیا؟ کہتے جی لفٹ لگائی ہے۔ کیا لگائی ہے؟ لفٹ لگائی ہے۔ تو میں اتنا حیران ہوا کہ گھر میں بھی لفٹ کی ضرورت پڑ گئی۔ یہ وہ لفٹ کا کمرہ ہوتا ہے نا، اوپر جا کے وہ کھولتی، تو وہ کیونکہ بدنما اوپر ابرا لگ رہا تھا ایسے، تو گھر کے تو ہوتے ہیں 4 دیواری ہوتی ہے، چھوٹا سا پردہ ہوتا 3 فٹ کا، وہ ایسے اوپر وہ عجیب سا لگ رہا تھا۔ تو انہوں نے وہ کمرہ بنایا، کمرے کے اوپر انہوں نے ٹینکی پانی کی بنا دی، وہ 15 فٹ 16 فٹ اونچا لگا، وہ ایسے عجیب سا لگتا تھا۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا گھر 2 منزلہ ہوتا ہے تو 2 منزلہ میں لفٹ کیا لگا؟ اللہ والوں یہ میں بات اس لیے سنا رہا ہوں۔ پھر نیچے گئے، ابھی موٹا موٹا جو بنا تھا، یا جی یہاں پہ یہ ہوگا، یہاں پہ یہ ہوگا، یہاں پہ چل، پھر وہ بیسمنٹ میں، بیسمنٹ ریڈی ہے، بیسمنٹ کے تیار ہو گئی۔ آپ بیسمنٹ دیکھ لیتے تو مرسڈی گاڑی یا BMW گاڑی آپ بھول جاتے۔ کون سی گاڑی بھول جائیں؟ یہ میں کرولا ہونڈا سیوک کی بات نہیں کر رہا، مرسڈی گاڑی یا BMW گاڑی جو ہے وہ گاڑی بھول جاتے، جیسے اس کا اندر سے انٹیریئر ہوتا ہے ایسے اندر جو ہے وہ بیسمنٹ میں تھا۔ میں نے کہا جی یہ کیا بنایا ہے؟ کہتے ہیں یہ تھیٹر بنایا ہے، سینما بنایا ہے، ہوم تھیٹر بنایا ہے۔ یہ کیا بنایا ہے؟ یہ کیفیٹیریا ہے، یعنی ادھر بیٹھ کے سپ شپ لگانی ہے، ٹھنڈی بھی گرم بھی اور وہ والی رنگدار بھی، وہ کیفیٹیریا اس کے لیے۔ ادھر کیا جی یہ کٹ کے باہر ٹائلیں پڑی ہوئی ہیں، یہ یہاں جی سوئمنگ پول بن رہا ہے۔ تو لگو یہ وہ سارا ماحول ہے جس گھر میں تھیٹر چلے گا، یار دوست آ کے پکنک منائیں گے، سوئمنگ پول میں نہائیں گے، پھر کیفیٹیریا پہ رنگدار پانی پیئیں گے، تو اس گھر میں کون سے وظیفے چلیں گے؟ اس گھر میں کون سی اولاد فرما بردار ہوگی؟ یعنی میں نے نقشہ آپ کو کھینچ کے یہ مختصر کر کے بتایا کہ آپ دیکھیے کہ گھر میں ہر وہ سہولت جو سوچی جا سکتی ہے، 5 سٹار ہوٹلوں کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں یا 7 سٹار ہوٹلوں میں باہر ہوتی ہیں، وہ اپنے گھر کے اندر وہ بنا رہے ہیں۔ کس لیے؟ کہ پیسہ ہے، اختیارات ہیں، طاقت ہے۔ جب یہ اللہ کی نافرمانی کا سودا گھر میں بن رہا تھا، اکٹھا ہو رہا تھا، قدرت کا ایسا کرنا ہوا، کرونا آ گیا۔ کرونا کے دوران میرا ادھر چکر لگا تو مکان جہاں تھا وہیں رکا ہوا ہے، تو اجڑا ہوا،
اس کے گیٹ کے آگے بھی گھاس اگی ہوئی ہے، تو صاف معلوم ہو رہا ہے کہ اس کی تعمیر جو ہے وہ بند ہو گئی ہے۔ تو میرے ساتھ ایک میرے دوست تھے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا وہ آپ یہ جو پولیس والے تھے جن سے ان سے ملے، انہوں نے گھر دکھایا، یہ کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں جی گزر گئے ہیں۔ سمجھ گئے؟ گزر گئے ہیں، رہنا نصیب نہیں ہوا، ابھی تو بنا ہی خیر نہیں تھا، ابھی منتقل ہی نہیں ہوئے تھے، جہاں تھا وہیں رک گیا۔ تو اللہ بولو جب ماں باپ ایسی سہولتیں گھر میں دیں گے، اتنا گندا ماحول تو بازار کا بھی نہیں جو گھر کے اندر تیار ہو رہا ہے، تو آپ لوگ کیونکہ ایسی جینٹری کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہے، ایلیٹ کلاس کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہے، آپ نے میری باتیں سنی ہیں، آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہیں۔ اللہ والو آج ڈی ایچ اے میں، ہائی پروفائل سوسائٹیز کے اندر، بحریہ ٹاؤن کے اندر، یا جتنی بھی اس لیول کی سوسائٹیز ہیں، ہر تیسرے گھر میں یہ ماحول ہے، ہر تیسرے گھر میں یہ ماحول ہے۔ اور یہ میں نے جو کہا ہے نا، ہر تیسرے گھر میں ماحول ہے، یہ میں نے ممبر کا خیال کر کے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کم کر کے کہا ہے۔ یہ حالات ہوئے ہوئے ہیں، یہ حالات ہوئے ہوئے ہیں۔ تو اللہ جس گھر کے اندر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوگی دن رات، وہاں اولاد جو ہے با یزید بستامی جیسی ہوگی، جنید بغدادی جیسی ہوگی، وہاں یزید پیدا ہوں گے، وہاں یزید پیدا ہوں گے۔ تو یزید کا طریقہ کیا ہے؟ یزید کا طریقہ کیا ہے کہ اہل حق کا سر قلم کر کے نیزے پہ چڑھانا، پھر ماں باپ کا وہی اولاد سر قلم کرے گی تو نیزے پہ چڑھائے گی۔ کیوں؟ تو انہیں بنائے اس طرح کے، ان کی تربیت نہیں کی۔ تو یزید نے تو اپنے طریقے پہ چلنا ہے، تو مولا حسین نے اپنے طریقے پہ چلنا ہے۔ تو جب مولا حسین کا طریقہ ہی نہیں اپنایا تو پھر کام کیسے چلے گا؟ حضور کے غلام کیسے بنیں گے؟ وہ تو یزید کے کرندے بنیں گے، وہ تو اسی کے کرندے بنیں گے۔ تو پہلی بات اللہ والوں یہ کہ اولاد کے کو گھروں کے اندر ماحول دو، دینی ماحول دو، اللہ اللہ کرنے والا ماحول دو۔ میں پچھلے دن میں بھی بیان کیا تو میں نے یہ دکھ کا اظہار کیا کہ گھر کے اندر ہر چیز ہے، نہیں ہے تو فقیر کی کلی نہیں ہے، یعنی نماز کی جگہ نہیں ہے، پریئر ایریا نہیں ہے، چھوٹی سی مسجد نہیں ہے گھر کے اندر، 5 کنال کے ولاز ہیں، کوٹھیاں، سب کچھ ہے، نماز کے لیے جگہ نہیں، نماز کے لیے جگہ نہیں۔ ابھی میں کل عرفہ گیا ہوا تھا پرسوں، تو وہاں میں نے یہ بات سنائی۔ میں ایک دفعہ حج پہ گیا تو ایک فوجی آفیسر تھے، ان کی طرف میں رکا 5-6 گھنٹے کے لیے، تو اس کے بعد میری فلائٹ تھی، انہوں نے بڑے محبت کے ساتھ مجھے بلایا تھا کہ آپ نے ایئرپورٹ پہ گزرنا ہے تو آپ نے ہمارے پاس آنا ہے، پھر میں ایئرپورٹ چھوڑ کر آؤں گا۔ 5-6 گھنٹے ہم پہلے یہاں سے چلے گئے ملتان سے، ساتھ میرے جو 2-3 حج کرنے والے لوگ تھے وہ بھی تھے۔ ہم ان فوجی آفیسر کے گھر میں ٹھہرے، عشاء کی نماز، مغرب اور عشاء کے درمیان ہم ان کے گھر پہنچے، جا کے کھانا وانا کھایا۔ مجھے تھا میں 2 گھنٹے آرام کر لوں تو مجھے عشاء کی نماز پڑھنی، تو میں اب وضو کرنے جانے لگا ہوں، تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے نا جائے نماز دے دیں۔ میں وضو کر کے بھی آ گیا ہوں، 15 منٹ میں کھڑا رہا، گھر میں جائے نماز نہیں تھا، جائے نماز نہیں تھا۔ 15 منٹ کے بعد میں تنگ آ گیا، میں اب زمین پہ دیکھوں کہ بھائی زمین پہ سجدہ کروں، پھر میرا دل مطمئن نہ ہو کہ زمین پہ گندے پاؤں لگے ہوتے ہیں، کبھی میں کہوں کہ خشک ہوتی ہے، کر لیتا ہوں زمین پہ نماز پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ بیڈ پہ میرا پڑھنے کو دل نہیں کرتا، بیڈ تو 100% ناپاک ہوتا ہے، میں کہ زمین پہ پڑھ لیتا ہوں۔ پھر میرے اب ذہن میں آیا کہ میں نے کہا میں چھوٹا میرا جو وہ ہینڈ بیگ ہوتا ہے، مجھے یاد ہے کہ اس میں میرا کوئی رومال پڑا ہو، یہ صاف کرنا پسینے والا صاف کو پڑا ہو، چلو یہ ماتھے پہ رکھ کے پیشانی پہ تو چلو نماز پڑھ لیتا ہوں۔ میں وہ نکالا، اتنی دیر میں ان کا بیٹا جو ہے وہ ایک جائے نماز لے کر آیا، جتنی یہ ٹیبل ہے، چھوٹا سا جائے نماز۔ اب میرے جیسا 6 فٹ کا بندہ اس پہ کیسے پورا آئے گا؟ سٹینڈرڈ جائے نماز بھی نہیں ہے، وہ چلو لے آیا، میں نے بچھایا، اس کے سجدے والی جگہ پہ اتنی میل، مٹی سے بھرا ہوا، اٹا ہوا، یعنی کبھی استعمال ہی نہیں کیا۔ اور گھر میں 4 گاڑیاں کھڑی ہیں اور لش پش پروگرام ہے، اللہ کا دیا ہوا سب ہے۔ ابھی جب میں گیا ہوں تو بلکہ ہمیں دعوت دینے کا ان کا مقصود یہی تھا، دعا کروانا کہ CNG پمپ کی اوپننگ ہے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، لیکن گھر میں نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز، مہمان کو دینے کے لیے جائے نماز نہیں۔ جو مہمان کو، پیر کو یہ والا جائے نماز دے رہے ہیں، میل کا بھرا ہوا 2.5-3 فٹ والا جائے نماز، آپ اس سے اندازہ لگائیں ان کے گھر میں کون سے قلین ہوں گے مخمل کے جس کے اوپر نمازیں پڑھتے ہوں گے۔ تو اللہ بولو یہ جب گھروں کا ماحول ہوگا تو پھر وظیفے نہیں اثر کرتے۔ قرآن کو بدنام نہیں کرو، اللہ کے نام کو بدنام نہیں کرو۔ تو یہ ساری باتوں کی میں نے نشاندہی اس لیے کی، پہلے اپنا گھر ٹھیک کرو،
اس کے بعد جو عمل آج بتا رہا ہوں وہ اتنا آسان ہے، وہ عمل ہے درود پاک کا۔ کوئی ماں باپ، میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہو جو بھی یہ سن رہا ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نشے پہ نہ لگے، ہماری اولاد لڑکیوں کے چکر میں نہ پڑے، ہماری اولاد نافرمان نہ ہو، گستاخ نہ ہو، بس اپنی اولاد، اگر چھوٹے بچے ہیں 3-4 سال والے، آج ابھی اور اسی وقت سنتے ہی اپنے بچوں کو درود پاک پہ لگا دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون سا درود پاک؟ اس سے کوئی آسان ہے؟ سٹیمپ پیپر لے آؤ، کیا لے آؤ؟ سٹیمپ پیپر۔ میں ہاتھ پاؤں کے انگوٹھے لگا کے دستخط کر دیتا ہوں، اور اللہ کی رحمت کے بھروسہ کر کے تیری اولاد کبھی نافرمان نہیں ہوگی۔ یہ ایسا عمل ہے، اس لیے اتنے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ چھوٹی اولاد ہے، 2 سال کے، 3 سال کے، 4 سال کے بچے ہیں، ابھی گروئنگ ایج میں ہیں، سکولنگ کر رہے ہیں، اسی عمر میں ان کو ایک تسبیح اپنے پاس بٹھا کے لگا دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی اولاد نافرمان نہیں ہوگی، تیرے جوتے اٹھا کے تیرے آگے نہیں پیچھے پیچھے چلے گی۔ اور خود ماں باپ ایک تسبیح درود ابراہیم کی کریں، خود کیا کرنی ہے؟ یہ نہیں کرنا حضرت صاحب نے کہا پترا نو لا دو، خود بھی کرنا مرنا ہے۔ اولاد کو کون سا درود پاک پڑھانا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ماں باپ خود کون سا درود پاک پڑھیں گے؟ درود ابراہیم، ایک تسبیح۔ ماں باپ کو کبھی اولاد کا زندگی میں دکھ نہیں آئے گا انشاءاللہ، اور اولاد اگر بچے پڑھیں گے وہ کبھی ماں باپ کے اور شریعت کے غدار نہیں ہوں گے، باغی نہیں ہوں گے۔ اس سے کوئی آسان عمل ہے؟ کوئی آسان عمل ہے؟ پھر اللہ والا دیکھو، میں یہ بات میں نے کوئی جذباتی طور پہ نہیں کہہ دی، میں دلیل دوں گا انشاءاللہ۔ مثنوی شریف کے اندر مولا روم نے ایک روایت کو نقل کیا ہے، کیونکہ وقت بچانا ہے، میں اس کا لب لباب مفہوم جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب مکھیاں حاضر ہوئیں، پھر بنا رہی تھی، جب مکھیاں حاضر ہوئیں تو جب اللہ نے گویائی کی طاقت دی تو انہوں نے کلام کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ہے؟ شاہ فرمی مولا روم جو ہے نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تم جو ہے وہ پھولوں کی پتیاں باغات میں مختلف غذائیں استعمال کرتے ہو، تو جو پھول ہوتے ہیں وہ کسیلے بھی ہوتے ہیں، کھٹے بھی ہوتے ہیں، میٹھے بھی ہوتے ہیں، پھیکے بھی ہوتے ہیں، جبکہ جو تمہاری رطوبت یعنی شہد جو ہوتا ہے وہ تو میٹھا ہوتا ہے، تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ تو پھر انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ جب ہم پھولوں کا رس چوس کے اپنے چھتے پہ جاتی ہیں تو ہمارے جو بادشاہ ہے اور جو ہماری ملکہ ہوتی ہے وہ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں کہ سب مل کے کملی والے پہ درود پڑھو۔ تو ساری مکھیاں شہد کی ہم مل کے کیا کرتی ہیں؟ کملی والے پہ درود پڑھتی ہیں۔ تو جو شہد کے اندر مٹھاس ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی برکت سے ہے۔ اب تو دلیل سمجھ آ گئی کہ میں کیوں اتنے دھڑلے کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ تو گھر میں مٹھاس آئے گی، تو مٹھاس کا کیا مطلب ہے؟ کہ نافرمانی نہیں ہوگی، محبتیں ہوں گی۔ اس طرح میاں بیوی چاہتے ہیں کہ ہمارے آپس میں جو ہے محبتیں ہوں، تو صلی اللہ علیہ وسلم یا درود ابراہیم، یہ جو سب درود ہے، درود پاک کو رواج دو، نصیب و لال کو رواج نہیں دینا، یا انڈین گانوں کو رواج نہیں دینا، موسیقی کو رواج نہیں دینا، حضور کے ذکر کو رواج دینا ہے، قرآن کو رواج دینا۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے گا، جس گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہوگا، تو حضور کے ذکر میں مٹھاس ہے۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ جوڑنے کے لیے آئے ہیں، توڑنے کے لیے نہیں۔ جہاں حضور کی نگاہ ہو جاتی ہے وہاں سب کچھ جڑ جاتا ہے، ٹوٹا ہوا بھی جڑ جاتا ہے۔ معاشرہ بکھرا ہوا تھا، شرازہ بکھرا ہوا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس اور پاک وجود اور ذکر کی برکت سے یوں یکجا ہوگی۔ تو جس گھر میں حضور کا ذکر ہوگا اس گھر میں حضور کی روح مبارک کا پھیرا ہوگا۔ جس گھر میں، جس مسجد میں، جس خانقاہ میں، یا کوئی پلاٹ ہے، کوئی بھی جگہ ہے، فیکٹری ہے، کوئی جگہ ہے، جہاں کملی والے کا ذکر ہوگا وہاں کملی والے کی روح اقدس کا پھیرا ہوگا۔ تو جتنے پھیرا کملی والا پا جائے، میرا خیال اس موضوع پہ مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں، بات پھر لمبی ہو جائے گی۔ تو جہاں حضور کا کرم ہو جائے، قدم بوسی ہو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک قدم جو ہے جہاں آ جائے، یا آپ کی روح مبارک جو ہے متوجہ ہو جائے، یا یہ بھی نہ ہو صرف اتنا ہی ہو جائے کہ اس جگہ سے روزانہ درود کا ہدیہ مدینے پہنچ رہا ہو، ہر شام ہر رات، جی فلاں کے گھر سے فلاں بن فلاں نے بھیجا ہے، فلاں بن فلاں نے بھیجا ہے، تو کسی دن بھی میرے حضور کے ید اللہ والے ہاتھ اٹھ گئے تو گھر میں نافرمانی رہ جائے گی۔
بید بھی گستاخی رہ جائے گی، اولاد جو ہے نشئی رہ جائے گی۔ پڑھے درود کملی والے منڈا نشئی ہو گئے، پڑھے درود کملی والے تے کڑی کرو پاس جاوے۔ یہ باتیں آپس میں جڑتی نہیں ہیں، ملتی نہیں ہیں کہ یاری کہاں لگائی ہے، محبت کہاں کی ہے جا کے اللہ کے محبوب کے ساتھ، اور اس کا اثر یہ آئے کہ ہم غموں کے اندر رہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے اللہ نے درود پاک وہ سادہ، آسان اور 100% 100% مقبول عمل ہے جس کی کوئی رجت نہیں ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے، تھوڑا پڑھو زیادہ پڑھو، وقت کی قید نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی شرائط نہیں ہے کہ یہ فلاں ساعت میں پڑھنا ہے، فلاں شرائط سے پڑھنا ہے، جلالی جمالی کوئی پرہیز نہیں ہے، کسی مرشد ہادی کی ضرورت نہیں ہے، بس اس طرح کسی کے فقیر کے بتانے کی ضرورت ہے، وہ بتا دیا آپ حضرات۔ اپنی بچوں کو، چھوٹے جو بچے ہیں ان کو کس پہ لگاؤ؟ صلی اللہ علیہ وسلم، اور خود کس پہ لگاؤ؟ ٹن پیک کے اوپر، کس کے اوپر؟ درود ابراہیم۔ شکر ہے، میں نے کہا کسی اور پاس نہ لے جائے۔ بچوں کو کس پہ لگانا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، اور خود کس درود پاک پر لگنا ہے؟ درود ابراہیم۔ اب اگر بچے بڑے ہو گئے ہیں، یعنی جوان ہو گئے، جس طرح یہ بیٹھے ہوئے جوان بچے ہو گئے، میں اب یہ ایک دم تو قابو نہیں آئیں گے۔ جو پہلے نشے پہ لگے ہوئے ہیں، باہر آوارہ لڑکیوں پہ لگے ہوئے ہیں، یہ سارا دن موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، تو آج یہ بیان سن کے ماں ان کی کہے یا باپ ان کا کہے کہ جی میں درود ابراہیم پڑھتا ہوں، یہ بھی پڑھے، تو وہ تو نہیں پڑھتا۔ تو دوسرے دن اس کا پیغام آ جائے گا پڑھنے والے کا، حضرت صاحب میں تو پڑھنا، اولاد نہیں پڑھتی، ان کی کریے۔ بھائی اولاد نہیں پڑھے گی، تم صحیح کہہ رہے ہو۔ شاخ نرم ہو تو جدھر مرضی موڑ لو، جب شاخ اس طرح ہو جائے پائپ کی طرح سخت تو یہ مڑتی ہے، پھر تجھے ہی کرنا پڑے گا۔ تجھے کیا کرنا پڑے گا؟ جو 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ رہا تھا، اب 313 بار تجھے سزا کے طور پہ پڑھنا پڑے گا کہ تو نے وقت پہ کام نہیں کیا۔ اب تعداد 100 نہیں چلے گی، اب تعداد کتنی چلے گی؟ 313 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے جو نافرمان اولاد ہے اس کو پلاؤ، آٹے میں ڈالو، دودھ میں ڈالو، چائے ہے اس میں ڈالو، ہنڈی ہے اس میں ڈالو، یعنی کسی طریقے سے منہ چھپاؤ، ہر طرح سے اس کے اندر پانی درود پاک والا اتارنا ہے۔ بس یہ وہ ٹونک ہے، ایک دفعہ اندر اتر گیا بس پھر نور اللہ نور ہو جائے، کرم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جو وہ شیطانیت کی طرف ہے، نافرمانی کی طرف ہے، انشاءاللہ یہ درود پاک کا جو عمل والا پانی ہے یہ اس کو گھسیٹ کے کھینچ کے بھی جو ہے وہ لے آئے گا۔ تو جب بچہ تھوڑا سا فرما بردار ہو جائے پھر اس بچے کو کس پہ لگانا ہے؟ درود پاک کے اوپر۔ پہلے سزا کس نے بھگتنی ہے؟ ماں باپ نے، کیونکہ قصور ان کا ہے۔ تو جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ اس برے دن سے بچ جائیں، کل روئیں گے، پیروں کے پاس جائیں گے، وہ آج ہی اپنی اولاد کو کس پہ لگا دیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ بولو ہم کیونکہ دینی تربیت نہیں ہوتی، ہم اپنے بچے کو چچا کہے، مما کہے، پھپھی کہے، تایا کہے، فلاں کہے۔ اچھا چلو یہ بتاؤ مما زیادہ پیار کرتی ہیں یا بابا زیادہ پیار کرتے ہیں؟ اچھی بات ہے، بچوں سے کھیلنا چاہیے، دل لگی کرنی چاہیے، اس میں بری بات نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ ہم سکھاتے ہیں، تو صلی اللہ علیہ وسلم کس نے سکھانا ہے؟ مولوی نے آ کے سکھانا؟ کیسی بے شرمی والی زندگی ہم بچوں کو دیتے ہیں۔ جب بچے بے شرم ہو جاتے ہیں، نافرمان ہو جاتے ہیں، پھر آ کے سر کھاتے ہیں، حضرت صاحب اولاد نافرمان ہو گئی۔ تو پہلی بات میں نے کیا سمجھائی ہے؟ گھر کا ماحول ٹھیک کرو جو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کیبل لگوانے لگے، میں نے کہا کیبل کیوں گھر لگوائی ہے؟ کہتے کہ وہ نیشنل جیوگرافک دیکھنی ہوتی ہے۔ میں کہ جو ساڑھے گھر لگے سی اسی بھی یہی کہنے سی۔ میں کہ پرانا جھوٹ ہے، کوئی نیا سنا مجھے، کوئی نیا سیدھا سیدھا گیا ہے نا، میں نے HBO دیکھنا ہوتا ہے، اسٹار پلس دیکھنا ہوتا ہے، یہ کیا بات ہوئی ہمیں نیشنل جیوگرافی دیکھنی ہوتی ہے؟ چاہے نیشنل جیوگرافی کو جو ہے پاگل کیا وہ اس پر الزام لگاتے ہیں۔ تو یہ جو کیبل ہے یا اور جس طرح کے لوازمات ہیں، گیجٹس ہیں، ڈیوائسز ہیں جن پہ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، پہلے وہ گند گھر سے نکالیں، گھر میں قرآن لے کر آئیں، موسیقی کو نکالیں، گھر میں جیسا میں نے عمل بتایا درود پاک لے کر آئیں۔ پھر کیا ہوگا؟ بچے آہستہ اس کے اثرات آئیں گے، پھر پانی پڑھ پڑھ کے پلائیں۔ جب پانی کے اثرات آئیں گے انشاءاللہ اولاد جو ہے ان کی روح پاک ہوگی، متوجہ ہوگی۔ جس دن پھر وہ درود پاک پہ آگے انشاءاللہ پھر وہ نمازی بھی بن جائیں گے، حاجی بھی بن جائیں گے، زکاتی بھی بن جائیں گے۔ تو اللہ بچوں کا یہ نہیں ہوتا صرف وظیفہ پڑھ لیا، جب میں نے بتا دیا آپ نے پڑھ لیا تو کام ہو گیا۔ جس طرح یہ بیلنا ہے نا، بیلنے کے اندر ہاتھ دینا پڑتا ہے۔ اللہ نہ کرے اولاد بگڑ جائے، پھر یہ ایسا بیلنا بن جاتا ہے
یعنی ایسی آزمائش بن جاتی ہے کہ آپ اگر ہاتھ کرتے ہیں تو ہاتھ جاتا ہے، پیچھے کرتے ہیں تو تب بھی ہاتھ جاتا ہے، ایسی مصیبت کے اندر آپ آ جاتے ہیں، یہ بیلنے میں ہاتھ آ جاتا ہے۔ اس برے وقت سے بچنے کے لیے کیا ہے کہ پہلے ہی اپنے گھر کے ماحول کو جو ہے وہ ٹھیک کرے اور اولاد کو جو ہے وہ دین کی طرف لگائے۔ میں آپ کو اپنی بات سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں احمد بھائی عبداللہ بھائی دونوں میرے ساتھ ہیں، کہتے بابا کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہ میں فلان جگہ جا رہا ہوں۔ کہتے ہم نے بھی جانا ہے۔ میں نے کہا چلو آج چلے گئے۔ رستے میں باتیں ہوتی رہی، میں پوچھتا رہا کون سا سپارہ چل رہا ہے، کون سا منزل جو آپ کی چل رہی ہے۔ بات چلتے قاری صاحب آج کل یہ پڑھا رہے ہیں، یہ پڑھا رہے ہیں، ختم ہو۔ واپسی پہ آئے تو میں نے کہا بیٹے آپ درود پاک پڑھا کرو۔ بابا ہم پڑھتے ہیں، ہم ختم شریف پڑھتے ہیں نا تو اس کے بعد درود پاک پڑھتے ہیں۔ اچھا میں وہ باتیں کر رہے تھے، بچوں کے ساتھ لگا ہوا تھا، تو ماں باپ آپ کو پتا نا وہ بولے ہوتے اولاد کی محبت میں ایسی ڈیل کر بیٹھا کہ بعد میں پتا چلا میں خود ہی پھنس گیا۔ میں نے کہا اچھا احمد بھائی آپ نا درود پاک پڑھا کریں نا، تو کتنا پڑھتے ہیں؟ بابا پڑھ لیتا ہوں 100 تو میرا ضرور ہو جاتا ہے، میں اسکول میں پڑھ لیتا ہوں، کبھی گھر پڑھ لیتا ہوں وغیرہ۔ میں بڑا مطمئن ہو گیا، خوش ہو گیا۔ میں نے کہا چلو 100 بار بچہ درود پاک پڑھتا ہے تو اٹ از مور دین سفیشینٹ بچوں کے لیے۔ ہم جیسا 1000 بھی پڑھے، یعنی بلکہ میں کہتا ہوں 10,000 بھی پڑھے تو اتنی نورانیت نہیں آئے گی جتنا معصوم بچہ جو ہے 100 پڑھے گا، اتنی اس کی نورانیت روحانیت آ جاتی۔ میں مطمئن ہو گیا۔ جب واپس آ رہے تھے نا بائی پاس پہ، تو میں نے کہا احمد بھائی آپ درود پاک پڑھیں زیادہ، ابھی آپ کے پیپر ہو گئے ہیں تو آپ زیادہ پڑھیں۔ تو اب احمد صاحب مجھے کہتے ہیں کہ بابا میں زیادہ پڑھوں گا تو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ میں نے کہا میرے ساتھ ڈیل کر لو۔ کہتے چلے ٹھیک ہے ڈیل کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا اگر آپ درود پاک روزانہ پڑھیں گے نا تو آپ کو روزانہ میں انعام دوں گا۔ کہتے نہیں بابا اس طرح نہیں۔ اب دیکھیں اس نے مجھے گھیرا کیسے ہے۔ کہتے نہیں ایسے نہیں، اس طرح نہیں کہ انعام دے گے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ 1 ٹائم درود پاک اف آئی ریسائٹ، یعنی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوں، اس پہ کتنے پیسے ملیں گے؟ میری مت ماری گئی۔ میں نے کہا 1 روپیہ ملے گا۔ اور میں اپنی طرف بڑا کھرانٹ بن کے کہا کہ 1 روپے کی کیا حیثیت ہے، 1 روپیہ ملے گا، اگر بچے 1 روپیہ دے کے ٹھیک رہتے ہیں تو اور مجھے کیا چاہیے۔ میں نے ڈیل کر لی۔ میں نے کہا جتنی دفعہ درود پاک پڑھو گے 1 روپیہ ملے گا۔ میں نے کہا ابھی تو یہ کہہ رہا تھا 100 بار پڑھتے ہیں، بڑا بھی کریں گے 200 مرتبہ پڑھ لیں گے تو 200-300 تو یہ ویسے ہی لے لیتے ہیں میرے سے، تو بات وہیں کی وہیں چلی جانی ہے۔ اب میں بڑا مطمئن۔ کہتے ہیں بابا یہ دیکھ لیں آپ نے کہا تھا کہ درود پاک پڑھنا۔ میں نے کہا ہاں میں نے یہی کہا تھا درود پاک، باقی معمولات تو نہیں نا اس میں ہے۔ میں کہ نہیں وہ تو میں خود آپ کو کرواتا ہوں، درود پاک ہے نا۔ تو بابا آپ کہتے ہیں نا بیانات کے اندر کہ جو ان سے مرضی درود پاک پڑھے۔ آپ لوگوں کو کہتے ہیں نا بیانات کے اندر کہ جو ان سے مرضی درود پاک پڑھے، درود ابراہیم پڑھے، خضری پڑھے، درود صدقہ پڑھے، جو ان سے مرضی پڑھے۔ تو اب ہم درود پاک پڑھیں گے، بس ہم درود شافیہ پڑھیں، ہم چھوٹے والا درود پڑھیں۔ تو بابا میں پڑھوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی، اب میرا تو منہ اتر گیا۔ میں نے کہا اگر اب میں ڈیل سے بھاگتا ہوں یہ کہے گا چنگا میرا پیو پیر بنیا پھر دے، اس کی تو گھر میں یہ اتنی وعدہ خلافی ہے، ابھی میرے سے ڈیل کی ہے تب یہ بھاگ رہا ہے، اس کا دل ٹوٹے گا۔ اور اگر میں اس کو کہتا ہوں کہ نہیں دوبارہ ڈیل کرنی ہے تب بھی میں مرتا ہوں، ڈیل توڑتا ہوں تب بھی میں مرتا ہوں۔ اور اگر میں یہ کہتا ہوں نہیں درود ابراہیم پڑھنا ہے تو یہ پڑھے گا نہیں تب بھی میں مرتا ہوں، تو میں تو آ گیا کھڑکی کے اندر۔ اچھا میں نے کہا چلو یہ ٹھیک ہوگا جی، آپ پڑھو۔ وہ تو ماشاءاللہ پھر 6-7 دن کے بعد ہم گئے دوبارہ اکٹھے، 56,000 روپے کا بل بن چکا تھا۔ یعنی ہفتے کے اندر 8 یا 9 دن کے بعد دوبارہ وہ بچے میرے ساتھ گئے، 56,000 روپے کا بل بن چکا۔ انہوں نے کہا 56,000 مرتبہ پڑھا ہے تو آپ بابا 56,000 روپے کے مقروض ہیں ہمارے، تو آپ نے ہمارے ساتھ ایسے نہیں کرنا جیسے ماما کرتی ہے۔ میں نے کہا ماما کیا کرتی؟ ماما پیسے لے لیتی ہے ادھار ہمارے سے، پھر واپس نہیں کرتی۔ تو آپ نے ہمیں جو مہینے کے بعد حساب ہے نا آپ نے بنا کے ہمیں دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بچوں کے ساتھ آپ کو اس طرح ڈیل کرنی پڑتی ہے۔ اب دیکھیں نا ان کو روپے کے لالچ سے ہو گیا۔ اب انہوں نے 3-4 مہینے پڑھا ہے، وہ لیتے رہے میرے سے پیسے ہے، اب اللہ نے انہوں نے لائن پہ چڑھا دیا ہوا، بڑے ہو رہے ہیں تو ماشاءاللہ میری عزت بھی بچ گئی ہے، ورنہ میں 2-3 کروڑ کا تو مقروض ہو جانا تھا اب تک۔
میری یہ ساری بات سنانے کا اللہ والوں یہ ہے کہ یہ پریشانی آپ لوگوں کی نہیں ہے، یہ جو سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں ان کے نہیں ہے، یہ گھر گھر کی ہے. جیسے میں تربیت کی کوشش کر رہا ہوں ایسے آپ کو بھی ایسے کرنی. اور اگر اولاد بڑی ہو گئی ہے تو پھر میں نے کیا کہا، پھر تھوڑی سی سزا لینی پڑے گی، پھر وہ کتنا پڑے گا، پھر عمل آپ کو کرنا پڑے گا، کر کے اس کو پانی پلائیں، 10 دن 15 دن 20 دن مہینہ پلائیں. جب بچہ متوجہ ہو جائے، اللہ کرے اس کی اللہ دل کو پھیر دے، روح متوجہ ہو جاتی ہے، تھوڑا بہت بھی پڑھنے پہ لگ جائے گا تو انشاءاللہ اللہ مٹھاس ڈال دے گا، دلوں کو جوڑ دے گا. جو نافرمان اولاد ہے وہ فرمان بردار ہو جائے گی، جو بے نمازی ہے وہ نمازی بن جائے گا. اس عمل کی تمام حضرات کو اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سننے میں بھی اجازت ہے.